نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک اما نوالہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، الحمدللہ آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کی طرف ایک قدم مزید بڑھا رہے ہیں، اور آج کی گفتگو میں پہلے مبادیات تفسیر یعنی تفسیر کسے کہتے ہیں اور تفسیر کرنے کے حقدار کون سے علماء کرام ہوا کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیر از خود کرنے کے کیا کیا نقصانات اور کیا کیا خطرات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر میں گفتگو کروں کہ تفسیر کس شے کا نام ہے اور تفسیر میں ہم کس منہج پر اپنے علم کو لے کر چلتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق انتہائی خوبصورت کتاب المفردات القرآن لکھی، آپ اس کتاب کے اندر تفسیر کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ تفسیر مشکل الفاظ کے معنی اور قرآن کریم کے کشف اور ظاہر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی بھی یہی ہے کہ واضح لفظوں میں آیت کریمہ کے معنی کو بیان کیا جائے اور مسائل کا استنباط کیا جائے، اس کے متعلق احادیث و آثار اور ان آیات مبارکہ کا شان نزول بیان کیا جائے۔ میر شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مشہور کتاب التعریفات کے اندر تفسیر کی تقریباً یہی تفسیر آگے تعریف بیان فرمائی ہے۔ تفسیر وہ علم ہے جس کے اندر ہم قرآن کریم کے الفاظ کی کیفیت اور ان کے معنی، شان نزول اور ناسخ المنسوخ جیسے اہم امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ امام ابو الحیان الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی البحر المحیط میں تقریباً یہی گفتگو فرمائی ہے جو میں نے آپ کے پہلے گوش گزار کی۔ یہاں پر ایک بات جو قابل ذکر ہے اور قابل غور بھی ہے کہ تفسیر کرنا کیا ہر کس و ناقص کے لیے جائز ہے، یا اس کے بیان کرنے کے لیے کچھ علماء کرام نے حدود و قیودات مقرر کر رکھی ہیں۔ تو یاد رہے کہ تفسیر بیان کرنے والے کے لیے علوم و فنون کے اندر رسوخ، مروجہ علوم کے اندر انتہائی مہارت، اور ان علوم کے اندر عمیق گہرائی سے ان علوم کا جاننا ضروری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش ان فنون کی تعداد 15 کے قریب بتائی ہے کہ 15 کے قریب اگر ایک عالم دین فنون جانتا ہو اور ان علوم کے اندر کامل ملکہ رکھتا ہو تو پھر اس کو حق ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کر سکتا ہے۔ تقریباً یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب التبیان کے اندر فرمائی کہ ایک عامی انسان کے لیے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شرعاً حرام ہے، لیکن علماء کرام چونکہ قرآن کریم کی آیات کو صرف نحو، لغت، بلاغت کے قاعدوں سے جانتے ہیں، اس کے ناسخ اور منسوخ پر گہری نظر رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان آیات مبارکہ کا معنی متعین کرنا جانتے ہیں،
لہٰذا علماء کرام کے لیے تفسیر بیان کرنا امت کے لیے ایک ان کا نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے اپنی رائے سے تفسیر بیان کی تو ایسا شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ اسی سے ملتا جلتا اس کا مفہوم بھی ہے، اس کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے صحیح بات بھی کہی تو اس نے خطا کی۔ یہ دو تفاسیر جو میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، ان دو احادیث مبارکہ کا مفاد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا شرعاً منع ہے، جبکہ علماء کرام، فقہائے عظام اور مفسرین کرام قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے بھی کرتے آ رہے ہیں، تو پھر ان احادیث مبارکہ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ چونکہ ایک اہم مسئلہ تھا اور اس اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری تھا، تو امام آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء تفسیر روح المعانی کے اندر ان احادیث مبارکہ کے کئی جوابات مرحمت فرمائے ہیں۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے از خود تفسیر کی اور اس نے قرآن کریم فرقان حمید کے ناسخ المنسوخ کو جانے بغیر تفسیر کی اور لغت کی طرف رجوع نہ کیا اور قرآن کریم فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کو نہ سمجھنے والا ہوا، تو پھر ایسا شخص وہ تفسیر کا قطعاً حق نہیں رکھتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر بالرائے کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ وہ صرف اسی صورت پر محمول ہے کہ ایسا شخص جو قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے اصولی علوم نہیں جانتا، مبادیات تفسیر نہیں جانتا، وہ تفسیر کرنے کا حق قطعاً نہیں رکھتا۔ یا ان احادیث مبارکہ کو ایک اور صورت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ یہ جواب بھی امام آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کی ابتدا میں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے علوم جن کے اندر قطعاً عقل کا کوئی عمل دخل نہ ہو، جیسا کہ روز محشر کی معاملات اور برزخ کی تفصیلات اور کسی فعل پر کتنا اجر مرتب ہوتا ہے یا کسی گناہ کی کتنی سزا شریعت میں مقرر ہے، ایسے تمام معاملات جن کی تفسیر عقل سے نہیں جانی جا سکتی، تو ان احادیث کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ ان معاملات کی تفسیر اپنی رائے سے نہ کرے۔ اور ایک جواب امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیا، آپ نے کل ملا کر 5 جوابات دیے ہیں ان احادیث مبارکہ کے، ان میں سے میں تیسرا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ جس شخص نے، یہ ان کا ایک اور جواب ہے، تیسرا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس شخص نے بلا دلیل قطعیت یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے اس آیت مبارکہ سے، تو اس نے خطا کی، کیونکہ قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کسی آیت کی تفسیر میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یا اللہ تبارک و تعالی کسی اور مقام پر اس آیت کا معنی اور مفہوم واضح نہ فرما دیں۔ تو لہٰذا قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اپنی رائے سے۔ ایک تفسیر تو یہ ہوئی، اور پہلے 2 تفاسیر میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو ان آیات مبارکہ، ان احادیث مبارکہ کو لے کر جو ایک اشکال کھڑا کیا جاتا ہے کہ تفسیر بالرائے کرنا شرعاً حرام ہے، تو یہ عامی لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ علماء کرام کے لیے۔ اور دوسری بات، اس ضمن کے اندر آج کل کے دور میں جہاں مختلف فتنے جنم لے رہے ہیں، انہی فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی جنم لے رہا ہے کہ قرآن و حدیث سمجھنے میں ہمیں علماء کرام کی ضرورت نہیں، ہم قرآن و حدیث پڑھنے میں خود مختار ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کا مفہوم اپنی عقل سے جو سمجھا جائے وہی معتبر ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ علماء کرام
مفسرین عظام، شارحین، ان لوگوں سے بالکل برات کا اظہار کر دینا اور کسی موقع پر اپنی رائے کو قرآن کریم کی تفسیر میں داخل کرنا یہ شرعاً منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ہمیں اہل علم طبقے کے پیچھے چلنے کا حکم عطا فرمایا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ تم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مجھ سے طلب کرو۔ یہی لوگ ہیں انعام یافتہ جنہوں نے دین کو سمجھا، اس میں رسوخ پیدا کیا اور قرآن کریم فرقان حمید کے معنی و مفاہیم کا ادراک جانا اور حدیث مبارکہ پر نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ ہر شخص اتنا علم نہیں رکھتا کہ وہ ہر حدیث مبارکہ پر، قرآن کریم کے ناسخ المنسوخ پر، فصاحت و بلاغت پر، صرف و نحو پر اپنی رائے سے گفتگو کر سکے۔ اس سے بہت سا فساد لازم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس فتنے کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہلاء کی نشاندہی پہلی ہی فرما دی تھی، جو خود سے قرآن پڑھیں گے اور لوگوں کو اپنی رائے کا مکلف کرنے کے لیے برانیختہ کریں گے، مجبور کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من ورائکم فتنا یکثر فیہا المال ویفتح فیہا القرآن حتی یأخذہ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر فیوشک قائل ان یقول ما للناس لا یتبعونی وقد قرأت القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بعد بہت سے فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں مال کی کثرت ہوگی اور قرآن کھولا جائے گا حتیٰ کہ اسے مومن، منافق، مرد، عورت، چھوٹا، بڑا، غلام، آزاد سب ہی پڑھیں گے۔ پس ان قریب کہنے والا کہے گا، لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ خود سے قرآن پڑھ کر لوگوں کو اپنی دعوت دینا اور قرآن کریم فرقان حمید کی از خود تفاسیر بیان کرنا، یقیناً اس حدیث مبارکہ سے اس فتنے کا واضح طور پر سراغ ملتا ہے۔ اور دوسری خاص بات جو اس ضمن میں کرتا چلوں، از خود قرآن کریم پڑھنے کے لیے، از خود قرآن کریم کے علاوہ احادیث مبارکہ کی تفسیر و تعویلات کرنے کے لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ کتنے علوم کے اندر انسان کو مہارت کا ہونا ضروری ہے، اور اس بات کے اندر ایک خاص مسئلہ، ایک خاص کہ جب قرآن کریم آپ خود از خود پڑھیں گے تو پھر یقیناً اس کی تعبیرات اور تشریحات آپ وہ پیش کریں گے جو آپ سے پہلے ائمہ کرام اور علماء کرام کی تفاسیر کے منافی ہوں گی، اور پھر اسی طرح بین المسالک اختلافات اور فرقہ بندی کا وجود لوگوں میں جنم لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، قان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ ابن عمر ان لوگوں کو اللہ کی مخلوق میں شریر سمجھتے تھے اور فرماتے تھے وہ ایسی آیات کی تلاش میں رہتے ہیں جو کفار کی مذمت میں نازل ہوئیں اور انہیں اٹھا کر مومنین پر چشمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں فتنہ جنم لیا کہ جو آیات کفار کے لیے نازل ہوئیں ان کو مسلمانوں پر، مومنین پر چشمہ کر دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کریم کے سیاق و سباق سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی لیے بغیر از خود قرآن سمجھا اور اس کی تفسیر اور تشریح از خود کی اور اس کو مومنین کے اوپر چشمہ کر دیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو کائنات کے شریر ترین لوگ قرار دیا،
جو از خود تفسیر بیان کرے اور از خود ان کی زبانوں سے، ان کے کلموں سے دوسرے مسلمان نشانہ بنتے رہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو ضروری علوم تھے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے علم لغت اور قرآن مجید کے اعراب، حرکات، معانی، بیان، بدیع اور حقیقت و مجاز، کنایہ اور دیگر جتنے بھی علوم ہیں ان کا انسان کو علم ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل لغت بھی تھے، اہل عرب بھی تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر میں استفادہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام جو اہل زبان بھی ہوں اور عربی لغت سے آگاہی بھی رکھتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر اگر آیات کے مفاد کو نہیں سمجھ سکتے تھے اور قرآن کریم کی تشریحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، تو پھر آج کا عامی انسان قرآن کریم کو خود از خود کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کے لیے دو مثالیں، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، ایک سیدنا عدی بن حاتم کا واقعہ ہے۔ ان دونوں واقعات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ عدی بن حاتم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا جو معنی اور مفہوم تھا اس کو سمجھنے کے اندر ان کو غلطی لگی، یعنی وہ بات نہ سمجھ سکے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی کہ اس آیت کا معنی، اس آیت کا مفہوم یوں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم، فرقان کریم کی جو تفسیر ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدائی تعارف کی چند سطریں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سورہ فاتحہ اپنی اہمیت اور افادیت میں قرآن کریم کی دیگر صورتوں سے بعض صورتوں میں منفرد ہے۔ فاتحہ کے کئی نام ہیں، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ روایت کی، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی گویا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی، اور اس حدیث کا معنی احناف کے ہاں منفرد شخص کے لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، باقی امام کے پیچھے ہوگا تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت سمجھی جائے گی۔ دوسرا نام اس کا ام القرآن، یعنی قرآن کی اصل اور کسی شے کے مقصود کو بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا مقصود چار چیزوں کو ثابت کرنا ہے: ایک، الوہیت خداوندی، دوسرا، قیامت کے دن مر کر اٹھنا، تیسرا، نبوت، اور چوتھا، قضاء و قدر۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کا جو مقصود ہے یہ سب کا سب ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر نظر آتا ہے۔ مثلا جب آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کریم کا جو جملہ ہے یہ اللہ کی الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ جب مالک یوم الدین کہتے ہیں اللہ مالک ہے یوم آخرت کا، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہر معاملے میں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق قضاء و قدر کے ساتھ ہے، اور انسان اپنے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا محتاج ہے۔
اور آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو انسان جب یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھتا ہے تو گویا اس میں سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرا، اس سورت کو سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ اور سورہ انفال، سورہ توبہ، ان صورتوں کے جو اسماء ہیں وہ ان میں موجود معاملات کی وجہ سے ہیں۔ تو چونکہ اس میں اللہ کی حمد ہے تو اس لیے اس کو سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگلا اس کا نام، چوتھا نام جو مفسرین کرام نے لکھا، امام خازن نے لکھا اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارک التنزیل کے اندر لکھا، وہ ہے السبع المثانی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر روایت کی۔ اور ام الکتاب، تمام کتاب کی ماں، اس کی اصل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس کو امام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گیا اور جس کو بچھو نے کاٹا تھا، اور سیدنا ابو سعید خدری نے فرمایا میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ ام الکتاب یہاں پر مراد سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے دیگر نام الوافیہ، القافیہ، الشفا، اور اس کے علاوہ سورہ الدعا بھی ہے۔ اس کے ناموں کی ترتیب اور اس کے ناموں کی تعداد میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سورہ فاتحہ اہمیت اور انفرادیت میں دوسری صورتوں سے بعض معاملات میں فضیلت رکھتی ہے۔ اور ایک اور بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں، تو اس کے فضائل پر میں دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب کو پکارا اور بلایا۔ وہ اس وقت سورہ فاتحہ کی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا، حاضر نہ ہوئے، اور یہ سوچا کہ میں پہلے نماز مکمل کر لوں۔ جب بعد میں وہ حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر پر آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مفہوم حدیث میں بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت نہیں پڑھی؟ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں انشاءاللہ دوبارہ ایسا عمل نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو ایسی سورت کی تعلیم دوں گی جس کی مثل تورات، انجیل اور زبور میں کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن میں اس کی مثل کوئی سورت موجود ہے؟ ابی بن کعب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے کہ اس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ ہی فرقان میں ہے۔ اور یہ بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں جو قرآن عظیم میں ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی ایک اور فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ ان دونوں کے لیے
یہ ثابت ہے کہ یہ شفا کا کام کرتی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت کیا کہ انہوں نے اس سورت کو پڑھ کر دم کیا اور اس کو جسمانی بیماری کے لیے استعمال کیا۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد کے اندر سیدنا ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور لائے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی راستے پر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ کچھ دیر وہاں پر کھڑے رہے اور اس سورت مبارکہ کو سنتے رہے، حتیٰ کہ اس صحابی نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا قرآن میں اس کی مثل کوئی سورت نہیں ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ سورہ فاتحہ کی فضیلت پر مروی ہے، جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا اور امام حیثمی نے اس کے رجال کی توثیق فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جس دن فاتحہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہاں پر علماء کرام کا اختلاف میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، اور علماء محققین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں نازل ہوئی اور ایک بار مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے اسماء مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، اس کی فضیلت پر میں نے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی باقاعدہ تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔